سنیے ایک نکتہ بتائیں، 10 دن آپ یہاں گزارنے آتے ہیں، یہ عالم ناسوت ہے، عالم ملکوت نہیں ہے، اس میں کوئی عالم جبروت کا عکس نہیں ہے، یہ یہی دنیا ہے، مگر ایک ماحول بدلتا ہے، ایک صحبت بدلتی ہے، ایک قربت بدلتی ہے، ایک دکان کو چھوڑتے ہیں کسی اور دکان پہ آتے ہیں، ایک سودا چھوڑتے ہیں کوئی اور سودا لینے آتے ہیں، ایک صحبت چھوڑتے ہیں کسی اور صحبت میں آتے ہیں، وہی دن ہے وہی راتیں ہیں، مگر مجلس بدل جاتی ہے، قربت بدل جاتی ہے، صحبت بدل جاتی ہے۔ ایمان سے کہیے 10 دن اور 10 راتیں فقط گزار کے جاتے ہیں، ان 10 دنوں اور راتوں میں حال کیا ہوتا ہے؟ ایمان سے کہیے کیا حال ہوتا ہے؟ آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ یہی لگتا ہے کہ زمین پر ہیں؟ ایمان سے کہیے لگتا ہے اسی زمین پر ہیں؟ لگتا ہے اسی صحبت میں ہیں؟ کیا لگتا ہے اسی گھر میں ہیں؟ کیا لگتا ہے اسی حال میں ہیں؟ لگتا ہے نا کسی اور دنیا میں آ گئے۔ بولیے کسی اور دنیا میں آ گئے۔ کیوں؟ جب اس دنیا میں آ کے 10 دن بیٹھتے ہیں تو حرص و لالچ کی بات کان نہیں سنتے، شہوت و غضب کی بات کان نہیں سنتے، لغو اور لچر بات کان نہیں سنتے، بے حیائی کو آنکھ نہیں دیکھتی، گناہ گالی گلوچ کو کان نہیں سنتے، غلاظت 10 دن کے لیے دور ہو جاتی ہے۔ کیا سنتے ہیں؟ ذکر الہی کی بات سنتے ہیں، مولا کی بات سنتے ہیں، مصطفیٰ کی بات سنتے ہیں، اس کے عشق و محبت کی بات سنتے ہیں، اس کی قربت و معرفت کی بات سنتے ہیں، اس کی عبادت اور اس کی طاعت کی بات سنتے ہیں، حرص و ہوس سے پاک ہونے کی بات سنتے ہیں۔ جب آپ کا ماحول بدلتا ہے دل کی کیفیات بدل جاتی ہیں، من کے حالات بدل جاتے ہیں۔ جب آپ 10 دن گزار کے گھر جاتے ہیں تو روح کی بنسری روتی ہے یا نہیں؟ گھر جا کر یہ 10 دن اور راتیں جو یہاں بیتے تھے، گھر واپس پلٹ کے جاتے ہیں تو کہیے یاد آتی ہیں یا نہیں؟ پیچھے تک کہیے یاد آتی ہیں یا نہیں؟ آتی ہیں۔ فرق لگتا ہے، حال بدل جاتا ہے، ظاہر و باطن میں تغیر انقلاب آ جاتا ہے۔ جب آپ اداس ہوتے ہیں 10 دن گزارے ہوئے یاد آتے ہیں، اس روح سے پوچھے جو لاکھوں برس گزار کے آئی ہے، عشق الہی کے سمندروں میں غوطہ زن تھی، قربت الہیہ کے سمندروں میں روحیں غوطہ زن تھی، اس کے انوار و تجلیات کے ساتھ علاقہ تھا، طہارت کے ساتھ علاقہ تھا، عبادت کے ساتھ تعلق تھا۔ اس کی ندا آتی تھی میرے بندو، ملائکہ جواب دیتے تھے ربی، ہر فرشتہ بولتا تھا ربی، صبح و شام یہی تاتا بندہ رہتا تھا، یہی تعلق جڑا رہتا تھا، یہی ربط نور تھا، نہ جسم تھا نہ جسمانیت تھی، نہ کوئی کثافت تھی نہ کوئی گناہ تھا۔ جب وہ روح اس ماحول کو چھوڑ کے اس بدن میں آئی تو بدن میں آ کے جب ادھر ادھر دیکھا، کہیں حرص کی بات ہو رہی ہے، کہیں لالچ کی بات ہو رہی ہے، کہیں تکبر کی بات ہو رہی ہے، کہیں رعونت کی بات ہو رہی ہے، کہیں شہوت کی بات ہو رہی ہے، کہیں حقد و حسد دیکھ رہی ہے روح، کہیں دنیا کے مناصب کی طرف دیکھ رہی ہے، کہیں دھوکہ بازی دیکھ رہی ہے، کہیں دجل و فریب دیکھ رہی ہے۔ روح جب تن میں آ کر ادھر ادھر دیکھتی ہے تو اسے اپنے دیس کا کچھ بھی نظر نہیں آتا، اپنے دیس کا کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ وہ دائیں بائیں دیکھتی اور تڑپتی ہے، روح تڑپتی اور روتی ہے، اور رو کر وہ کیا کہتی ہے؟ بقول اکبر الہ آبادی، بطور اکبر الہ آبادی، اکبر الہ آبادی نے کہا تھا کچھ نہ پوچھ اے ہم نشین، ہائے ہائے کچھ نہ پوچھ اے ہم نشین، میرا نشے من تھا کہاں، کچھ نہ پوچھ اے ہم نشین، میرا نشے من تھا کہاں، اب
تو یہ کہنا بھی مشکل ہے وہ گلشن تھا کہاں، اب تو یہ کہنا بھی مشکل ہے کہ وہ گلشن تھا کہاں، اب تو اسے یہ بھی یاد نہیں وہ دیس کی گلیاں کیسی تھیں۔ وہ بہت سی جدائیوں کو روح دیکھ کر تڑپتی ہے، اس کے تڑپنے کو آغاز کرتے ہیں مولانا روم کہ اس روح کی سن کیا شکایت کرتی ہے، کن جدائیوں کا تذکرہ کرتی ہے۔ بشنو ازن ہے چوہی کایت می کند وز جدائی ہاں شکایت می کند۔ یہ آج میں نے ابتدا کر دی درس مثنوی کی، اس مضمون کو کل جاری رکھیں گے اور آگے چلتے ہیں۔